ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ حضرات محترم، 2 سال سے خواہش ہے کہ آپ سے آزادی کے عنوان پہ بات کروں، لیکن مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے بات نہیں ہو رہی شاید آپ ہضم نہ کر سکیں۔ کوشش کرتا ہوں اسی عنوان پہ بات کروں۔ رمضان کے 27 رمضان اصل آزادی کا دن ہے، پتہ نہیں وہ بنتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری کرنسی کے اوپر آزادی کی تاریخ 14 نہیں 15 اگست تھی۔ اس پر بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پرانے نوٹ نکال لیں تو آپ کو وہاں آزادی کا جو دن ہے وہ 14 نہیں 15 ہے۔ واللہ بہرحال میں اس پہ جاتا نہیں، بہرحال بنائی گئی یا بنی ہے 27 رمضان ہے، تو بات کوشش یہی تھی کہ میں یا رمضان میں آزادی پہ بات کر لوں، تو رمضان میں پھر ممکن نہیں رہتا۔ اگست پہ آزادی کی بات وہ بھی پچھلے سال، اس سے پچھلے سال بھی ممکن نہیں رہی، اور آئندہ جمعہ ویسے بھی سرکاری چھٹی کا آ رہا ہے، 14 اگست شاید جمعے کو ہے، لیکن میرے انشاءاللہ چھٹی نہیں ہوگی، میں 14 اگست کو انشاءاللہ اسی منبر پہ ہوں گا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ پھر سوچ کے میں نے عنوان کا رخ تبدیل کیا، میں نے کہا نہیں ابھی آزادی پہ بات نہیں کرتے، سورہ یاسین پہ بات کر لیتا ہوں۔ شاید یہ سورہ یاسین 2 یا 3 نشستوں میں ختم ہو، آج اس کے پہلے رکوع پہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سورہ یاسین پہ تھوڑی سی میں نے آپ سے بات کی ہے۔ اللہ کا کلام معجز کلام ہے، بندہ جب نئے سرے سے پڑھنے لگتا ہے تو فٹ نوٹ پہ کچھ نہ کچھ پھر میں لکھ لیتا ہوں، پھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ پہلے نہیں آئی ہوتی۔ اللہ کا کلام ہے، معانی کا سمندر ہے، لا الہ الا اللہ۔ آج بھی میں کچھ لکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی ہو رہی تھی، تو میں اس پہ میری عادت ہے میں اپنے فٹ نوٹ کے اوپر تاریخ ضرور لکھتا ہوں۔ میں نے کہا 7 8 15، تو 7 8 15 ہی ہوتا ہے نا جی، تو آج 7 8 15۔ تو سورہ یاسین پہ بات ہوگی انشاءاللہ، اگلی نشست میں بھی سورہ یاسین پہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ آزادی پہ اس دفعہ بات نہیں کروں گا، اگر موقع ملا سورہ یاسین کے بعد اگر مناسب سمجھا تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ ہمیں آزادی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے بڑی بات ہے۔ بس ہم آزادی کو آج تک سمجھ نہیں سکے، یہی وجہ ہے آدھے سے زیادہ ملک ہم سے نکل گیا، باقی میں بھی کیا حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ آزادی کا مقصد تعلیم کبھی بھی نہیں تھا، درسگاہیں نہیں تھیں، بڑے بڑے پل اور کیا کہتے ہیں سڑکیں اور ہسپتالیں، یہ کبھی بھی آزادی کا مقصد نہیں رہا۔ ادب لطیف اور کثیف، یہ آزادی کا مقصد کبھی بھی نہیں رہا۔ اچھے نیک کام ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ آزادی کا مقصد نہیں تھا۔ یہ تمام مقاصد متحدہ ہندوستان میں بہت آسانی سے حاصل ہو سکتے تھے۔ آج بھی متحدہ ہندوستان کے اندر یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ مسلم پرسنل لاء پہ وہاں مسلمان اپنے زور پہ عمل کرواتے ہیں، وہ مظلوم، وہ کمزور، وہ مجبور مسلمان پرسنل لاء پہ سودا نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں تو ہم متحدہ ہندوستان میں بھی کر سکتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مقصد تو دین کو بطور دستور زندگی اپنانا تھا، جو مسجد کے مصلی سے لے کر اقتدار کی کرسی تک اس کا نفاذ ہو، یہ ہمیں نہیں ملا۔ یہ مقصد تھا آزادی کا، یہ حاصل ہو جاتا، باقی تمام ثانوی مقاصد جو اس کے مقابلے میں سیکنڈری لیول کے ہیں، تعلیم، درسگاہیں، جنگلہ بسیں، پلیں، تمام مقاصد کے پیسوں کو جوڑ کے میٹرو بسیں آپ جو مرضی بنا لیں، کریں، یہ ثانوی مقاصد ہے، ان کے لیے خود راہ سیدھی ہوتی چلی جاتی، ہموار ہوتی چلی جاتی، اور اللہ کے نبی کا طریقہ کار بھی یہی رہا۔ دور نبوت کو دیکھ لیں، مکی دور کو دیکھ لیں، کون سی بیماری ان لوگوں میں موجود نہیں تھی۔
لیکن اللہ کے نبی نے کس بیماری پہ سب سے پہلے ہاتھ رکھا؟ وہ شاہ کلیت کون سی تھی، کیا تھی؟ پھر آپ مکی دور پہ آپ نے محنت کس پہ کی؟ مدینے پہ آ کے اسی محنت کے نتیجے پہ آپ نے اقتدار بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھر دیکھیں، پھر ساری راہیں کھلتی چلی گئی۔ وہ سائنس پھر ہماری گود میں آ گئی، دوڑتے ہوئے ہماری کنیز بن گئی، ہم اس سے کام لیتے رہے۔ جن بادشاہوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں نا، انہی بادشاہوں میں تو سائنس نے ترقی کی ہے۔ یہ جمہوریت کا عجیب دور آیا ہے، بادشاہوں کو گالی دینا فیشن بن گیا ہے۔ یہ جمہوریت کوئی قرآن کی آیت ہے کہ آپ بادشاہت کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں؟ بادشاہت تو نبیوں کو ملی ہے، نبیوں کو قرآن کریم کے اندر بادشاہت عطا کرنے کا ذکر ہے۔ ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے بادشاہوں کو بھی گالیاں دینا۔ یہ ساری سائنسی ترقی بادشاہوں کے دور میں ہوئی تھی، لیکن یہ کب؟ جب ہم نے بنیادی مقصد کو لیا تو باقی ساری چیزوں کے لیے راہیں من جانب اللہ ہموار ہوتی چلی گئیں۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، آپ بنیادی مقصد کو ایک طرف رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لگائیں، آپ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائیں، آپ کیا کہتے ہیں موٹر وے اور سڑکوں اور جنگلہ بسوں کا نعرہ لگائیں۔ یہ ممکن نہیں کہ قوم کی سمت درست ہو، کیونکہ بنیادی سمت درستی نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے، قیام پاکستان کے مقصد پر عمل نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہے، جب ہم نے اللہ کی غلامی کو اپنی گردن سے نکال باہر کیا، اللہ نے ہر غلامی کا توق ہماری گردنوں میں ڈال دیا۔ سورہ یاسین میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ ساری باتیں میں ویسے نہیں کر رہا، سورہ یاسین میں اسی کا ذکر ہے۔ میری حیرانی کی انتہا رہی، 10 بار سورہ یاسین پڑھی لیکن کبھی اس معنی پر نظر نہیں گئی۔ اللہ کی غلامی کا توق جب بندہ اتار دیتا ہے، اللہ انتقام کے طور پر اس کی گردن میں اپنی مخلوق کی غلامی کا توق ڈال دیتے ہیں، آبائی رسوم و رواج کا توق ڈال دیتے ہیں، ہر درمی کا، تکبر کا، ان تمام چیزوں کا توق اللہ تعالیٰ پھر اس کی گردن میں ڈال لیتے ہیں۔ اور بندہ جب توق اس کی گردن میں آتا ہے تو وہ اپنی اس توق کا غلام ہوتا ہے۔ آپ توق لگام ہاتھ میں لے لے، جہاں مرضی پھیرتے چلے جائیں اس کو۔ بس آج ہم اللہ کے غلام نہیں رہے لیکن ہر ایک کے غلام ہیں، اور جس کی گردن میں اس قسم کی غلامی کا توق آ جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، اس کی طبیعت میں کمینگی، خساست آ جاتی ہے، اور کمینگی اور خساست بھی اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ تکبر بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب کمینگی ہے، یہ بڑی عجیب میراثیت اور خساست ہے جس کے ساتھ تکبر بھی آتا ہے۔ خود بندہ کمال درجے کا کمینہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے دین کے بارے میں اتنا ہی کمال درجے کا متکبر ہوتا ہے۔ اپنی ذات میں انتہائی کمینہ، خسیس، قریب جائے تو اس سے شراب کی، نشوں کی بدبو آیا، اس کے نظریوں سے بدبو آیا، لیکن اتنا ہی جتنی اس سے بدبو آتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر اللہ کے دین کے بارے میں تکبر ہوتا ہے۔ وہ اسلام کے مطابق نہیں بولتا، وہ میرے مطابق بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سنیے سورہ یاسین کو، جسے حدیث میں قلب القرآن کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کا دھڑکتا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، قرآن کا مغز ہے، کیونکہ قرآن کی تمام تعلیمات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ آج کا ماڈرن ٹرینڈ ہے نا، آپ ایک چیز بناتے تو اسے سمرائز کر کے شروع میں ہی لکھ دیتے ہیں تاکہ پوری فائل پڑھنے والوں کو اس 3-4 لائنوں کی سمری میں اسے پتہ چل جائے کہ 100 صفحات کی اس پوری فائل کھدے میں کیا بھرا ہوا ہے۔ وہ 3-4 لائن کی سمری انڈیکیٹ کرتی ہے۔ اللہ نے یہ انداز شروع سے اپنایا ہے۔ پورے قرآن کریم کی سمری دباچے کے طور پر سورہ فاتحہ۔ یہ دباچہ نہیں ہے، میں نے لفظی طور پہ دباچہ کہا، دباچہ آئین میں شامل نہیں ہوتا، یہ پریمبل نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ پریمبل کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے قرارداد مقاصد کی حیثیت 58(2)B تک تھی ہی نہیں۔ جب آئی بنی اب اس کو نکال باہر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو باہر نکالا جائے۔ لا الہ الا اللہ۔
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قلب القرآن، یہ قرآن کا دھڑکتا دل ہے۔ تو سنیے دھڑکتا دل کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں قانون عذاب کا بھی ذکر ہے، اس میں قانون مہلت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر، پہلے رکوع کے اندر ہے، اور اس میں انسان کی اس بد فطرتی کا بھی ذکر ہے جو آزاد رہنا چاہتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی طرف سے اوپر سے کوئی چیز نازل نہیں ہوتی، جو کرنا ہے انسان نے کرنا۔ یہی آج کی ہیومینزم کا نعرہ ہے، یہی آج کی انسانیت کا سلوگن ہے۔ مغرب انسانیت کا نعرہ لگاتا ہے، ہم پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں، انسانیت انسانیت، جبکہ اللہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں انسانوں بندے بن جاؤ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اسلامیت اور انسانیت یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ فیس بک میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اس عنوان پہ تھوڑا بہت کبھی کبھی لکھتا رہتا ہوں، شیئر پوسٹ کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اسلامیت اور انسانیت پر بھی مستقل عنوان رکھ کے اس پہ بات ہوگی۔ اسلام کو انسانیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے انسانیت کی اسلامیت اور ہے، انسانیت کا دین اور ہے، دین کی انسانیت اور ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اخلاقیات کا دین کچھ اور ہے اور دین کی اخلاقیات کچھ اور ہیں۔ اور سورہ یاسین کے بارے میں کہا گیا اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اپنے قریب المرگ لوگوں پہ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ کیوں؟ سورہ یاسین پہ عقیدے پہ نظریے پہ زور ہے اور انجام کا ذکر ہے، تاکہ بندہ اس آخری وقت میں صحیح ہو جائے۔ ہمیں تو عربی آتی نہیں، کیسے صحیح ہوں گے؟ ہمیں کوئی یاسین بولے تو سمجھ آ جاتا ہے سورہ یاسین پڑھی جانے لگی ہے، آگے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی سے اندازہ لگا لیں عربی زبان کتنی ضروری ہے۔ اس لیے کوئی قریب المرگ شخص ہو، جب اس کے سامنے آپ سورہ یاسین پڑھیں تو کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ ایک آیت پڑھیں ساتھ ترجمہ، ایک آیت پڑھیں ساتھ ترجمہ، تاکہ اس کی جان نکلنی بھی آسان ہو جائے اور عقیدہ بھی اس کا بالکل اس کی تجدید ہو جائے۔ ہر وقت ایمان کی تجدید ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ سنیے یاسین، ایک معنی اس کا یہی کیا گیا ایک شخص، یا ایھا الانسان، مراد اللہ کے نبی ہے۔ بہترین بات یہی ہے، یہ متشابہات میں سے، حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ کو علم ہے اس کے معنی کیا ہیں، اس پر ہم آگے نہیں جاتے۔ متشابہات پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت پر قرآن کریم کی قسم کھائی جا رہی ہے، بلکہ قرآن حکیم کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ قسم دلیل ہے، استدلال ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر قرآن کریم کو خود اللہ پیش کر رہے ہیں۔ میرا محمد نبی ہے، رسول ہے، دلیل کیا ہے؟ اس پر اترنے والی وحی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی پر، اس کی نبوت پر، ہر نبی کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل اس پہ اترنے والی وحی ہوا کرتی ہے، اور ہمارے نبی پہ جو وحی اتری اس سے کی سب سے بڑی قسم قرآن کریم ہے۔ ایسی وحی کبھی اللہ نے پہلے ایسی نہیں اتاری، مضمون ضرور اتارے ہیں لیکن اس شان کی نہیں اتاری اللہ نے ایسی وحی۔ تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ دلیل کا قرآن حکیم دلیل ہے۔ یہ قرآن حکیم یعنی محکم، اس کی تعلیمات اتنی مضبوط ہیں، رہتی قیامت تک اس کا کوئی قانون ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، اب دیکھو نا یہ اپلیکیبل ہی نہیں رہا۔ 1400 سال گزر چکے، آج تک ایسا دعویٰ کوئی کر نہیں سکا۔ یہی تو قرآن حکیم ہے، محکم ہے۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، کسی ایک آیت کے بارے میں آج تک سائنس نہیں کہہ سکی کہ یہ سائنٹیفک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی مصنف کی کتاب لے لیں، اس میں آپ کو ایک سے زائد رائے ضرور ملیں گی، اختلاف ضرور ملے گا کہ اس میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہے،
اس کی اس بات میں شک ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی ہر آیت شک سے بالا تر ہے۔ ایون صحیح بخاری کی بعض حدیث پہ بعض محدثین نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن ایسا اعتراض آج تک کوئی محدث، کوئی مفسر قرآن کریم پر نہیں کر سکا۔ لا ریب فی، یہ لا ریب فی قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم اللہ کے رسول کی رسالت پر دلیل ہے۔ قرآن حکیم یعنی حکمت والا قرآن، دو معنی ہوں گے اس کے۔ اس کی تعلیمات حکمت سے، دانائی سے لبریز ہیں۔ ایسی کتاب آج تک نہیں اتری، یہ کتاب دلیل ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، 7 سال کے بچے کو بھی یاد ہو جاتی ہے۔ میں نے 8-9 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا، میرا ریکارڈ میرے بھتیجے نے توڑ دیا، 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ شاید اس سے بھی کم عمر کے بچے حافظ قرآن ہوں۔ بڑے سے بڑا محدث آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے بچہ لقمہ دے رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ماضی کے واقعات، مستقبل کے بارے میں، دستور زندگی، قانون زندگی، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ آج تک کوئی انگلی نہیں رکھ سکا۔ ہاں، اگر کوئی بغض و عناد میں کوئی بات کرے تو اس کا انکار نہیں ہے، بات کرنے سے اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ علی صراط مستقیم، میرے نبی آپ راہ راست پر ہیں۔ صراط مستقیم سیدھی راہ کو کہتے ہیں، جس میں پگڈنڈیاں نہیں ہوتی، کمی کجی نہیں ہوتی، نشیب و فراز نہیں ہوتے، بالکل سموتھ لائن ہوتی ہے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ جو راستہ بالکل سموتھ ہو، اس کی لینتھ جس کو کہتے ہیں، بالکل راہ راست، اس پر چلنا آسان، اس پر چلانا آسان، اس کا کسی کو پتہ بتانا آسان۔ یہی وجہ ہے دین کا دوسرا نام یسر ہے، کہ دین ہے ہی آسان۔ اب اتنے آسان دین کو آپ فلسفے کے فلسفیانہ باتوں کی گرد و غبار میں لپیٹ کے اگر عوام کے سامنے پیش کریں تو اتنا آسان دین کو آپ چیستان بنا دیں گے۔ اور یہ لوگ بناتے ہیں چیستان، بناتے ہیں۔ کون بناتے ہیں؟ جن کی پیچھے کوالیفیکیشن دین کی نہیں ہوتی، پوری زندگی انہوں نے کسی اور مقصد میں کھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں آ کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو کوئی کام نہیں ملتا تو قرآن کریم کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ عجیب مخمصہ ہے، یہ عجیب مذاق ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ خصوصاً آپ میڈیا کے دانشوروں کو دیکھ لیں جو کتب بنے پھرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی منہ سے کیسی بدبودار باتیں نکالتے ہیں، اور یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں جی آپ بولیں، جی بہن بولیں، آپ کوئی بات ہے، ذرا بات ہوئی وہ دل کی باتیں بتانے لگ جاتا ہے۔ بھئی آپ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ جی بس یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے، آپ وسوسوں کو الگ کریں، صحیح بات ہو، اللہ سے لنک ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف رائے بھی ہوا، یہاں تک کہ منافقین کی وجہ سے صحابہ میں تلواریں بھی اٹھیں۔ اماں عائشہ اور حضرت علی میں بھی تلوار اٹھی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں بھی تلوار اٹھی، خلافت کے مسئلے میں بھی بہت سی رائے سامنے آئیں۔ ان کو تو ایسا نہیں ہوا، وسوسے دور کر کے، لائن سیدھی کر کے، اللہ سے لنک کر کے اس بات کو لا کے وحی کے طور پہ پیش کریں۔ 1400 سال بعد ایک قطب تشریف لا کے کہتے ہیں میرا اللہ سے ایسا لنک ہوتا ہے کہ میں صحیح بات بتاتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں دین بات کی بات بتانے سے بجائے امریکہ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی دے دو، بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ تھوڑی سی اپنی لائن برابر کر لیں اور امریکہ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی دے دیں، بجائے دین کی باتیں کر کے دو لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کم سے کم آپ کوئی پاس ورڈ بھولیں تو پاس ورڈ اس سے پوچھ لیں، میں اپنا پاس ورڈ بھولا ہوں، بتا دیں ذرا مجھے، پھر اس کا پتہ چل جائے گا۔ ہم نے دین کو چیستان بنا کے رکھ دیا ہے، فلسفیانہ گرد و غبار میں لپیٹ کے، اور بڑے فخر سے بندہ کہتا ہے میں ہندوستان گیا، ہندو کے پاس گیا، اس نے آنکھیں بند کی، کھولی، موم بتی روشن ہوئی، بجھ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ایسے کیا، وہ دوبارہ اس طرح کر ہی نہیں سکا۔ بھائی یہ کون سا دین کا کمال ٹیلی پیتھی کو آپ پیش کر رہے ہیں؟ یہ دین بڑا سیدھا سادہ ہے، صراط المستقیم۔ اس دین کا نام راہ راست ہے، اس دین کا نام یسر ہے،
اور اس دین کے بارے میں اللہ کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہاں مسائل نکالنا آسان کام نہیں ہوتا، وہ اہل علم کا کام ہے، لیکن اس کو نکالنے کے بعد اگلے کو سمجھانا بہت آسان کام۔ اس پہ تو میں نے کئی دفعہ آپ سے بات کر لی، لیکن اس پہ موقع نہیں، میں پورے رکوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم، اس لیے میڈیائی فیس بکی دانشوروں سے اور میڈیا کے دانشوروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ دانشوران میڈیا تو ہو سکتے ہیں، یہ دانشوران وطن تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں بہت کم تعداد ہے جو دانشوران اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کریم عزیز و رحیم ذات کا نازل کردہ ہے۔ یہاں ویسے دو صفات نہیں لائی گئی، عزیز اور رحیم۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تنزیل من رب العالمین، جیسے کئی مقامات پر ہے، یہاں کہا گیا تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ عزیز ایسی ذات کا نازل کردہ ہے جو سب پہ غالب ہے، سب پہ غالب ہے، جس کی احکامات کی خلاف ورزی کر کے کوئی اپنے آپ کو انجام بد سے نہیں بچا سکتا، جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک کے کوئی اپنے آپ کو برے انجام سے نہیں بچا سکتا، جس سے ٹکر لگے کوئی اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ یہ کسی بے زور نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں ہے، یہ کوئی خلیق الرحمن کی نصیحت نہیں ہے کہ بندہ نہ مانے تو بچ جائے بلکہ اگلے کا سر بھی پھوڑ دے۔ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے جو عزیز ہے، سب پہ غالب ہے۔ اس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے، اس کے نازل کردہ قرآن کی خلاف ورزی کر کے کوئی اپنے آپ کو انجام بد سے نہیں بچا سکتا۔ تو بھائی خلاف ورزی تو بہت بڑی تعداد کر رہی ہے، تو پھر پکڑتا جلدی کیوں نہیں؟ بلکہ جو خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اقتدار بھی جلدی مل جاتا ہے، اختیارات بھی جلدی مل جاتے ہیں، طاقت بھی جلدی مل جاتی ہے۔ کہ الرحیم، جتنا عزیز ہے اس سے کہیں بڑھ کے وہ رحیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی صفت رحیم اللہ کے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے، حدیث میں ہے۔ اللہ رحمت کی بنیاد پہ پکڑتا جلدی نہیں ہے، پکڑتا جلدی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کی بنیاد پہ قانون مہلت بنا رکھا ہے، اللہ اپنے قانون مہلت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، اللہ نے خود قانون بنایا اور اللہ اس قانون کی رعایت رکھتے ہیں۔ اللہ اس قانون کو توڑ دے بھی تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قانون ساز تو وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، قانون بنانے والا وہ، قانون واجب کرنے والا وہ، قانون کو توڑنے والا بھی وہ۔ اللہ قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو جائز ہیں، ابھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، جو کام کر رہے ہیں یہی ناجائز ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، قانون اللہ کی مخلوق پہ لاگو ہوتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی قانون کی رعایت رکھتے ہیں کہ الرحیم، وہ جتنا عزیز اتنا رحیم۔ رحمت کی بنیاد پہ پکڑتا نہیں، اس نے قانون مہلت بنا رکھا ہے، بندوں کو ڈیل دے رکھی ہے، مہلت کے بعد پکڑتا ہے۔ جب پکڑتا ہے تو پھر کسی کو کسی ملک میں پناہ نہیں ملتی، کہ کوئی خطہ دھرتی اس کو پناہ نہیں دے سکتی۔ آج کل بادشاہوں کو پناہیں ملتی ہیں نا، نہیں، وہاں کسی کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ اب آگے قانون مہلت ہی کا تھوڑا سا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں میرے علم کے مطابق یہ 6 سے 11 آیات تک مسلسل قانون مہلت کا ذکر ہے۔ اتنی لمبی آیات میں قانون مہلت کا ذکر میرے علم کے مطابق قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں آپ سنیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا۔ فہم غافلون، اسی وجہ سے وہ غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ بنو اسماعیل کے اندر نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر تعلیمات لاگو نہیں ہوتی، گرد و پیش کی انبیاء کی تعلیمات لاگو ہوتی ہیں۔ نبی کی نبوت کے جب آثار ختم ہونے لگتے ہیں اللہ اگلا نبی بھیج دیتے ہیں۔
لیکن آخری نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی نبوت کا دروازہ کھل نہیں سکتا، بند ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ترجمہ، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن نازل اس لیے ہوا تاکہ آپ اپنی قوم کو اس انجام سے ڈرائیں جس انجام سے ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا۔ یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جس انجام سے آپ اپنی قوم کو اسی انجام سے ڈرائیں جس انجام سے ان کی آباء و اجداد کو ڈرایا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ فہم غافلون، یہ غفلت کا شکار ہے، اس لیے آپ ان کو ڈرائیں، غفلت سے بیدار کرنا ہے آپ نے۔ گمراہی کی پہلی سیڑھی حضرات محترم غفلت ہے۔ بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے درجات پہ میں نے ایک دفعہ بات بھی کی ہے۔ رمضان سے پہلے اسلام کے اصول ہدایت پہ مسلسل ہماری نشستیں تھیں، وہ رمضان کی وجہ سے ہماری بریک لگ گئی، رمضان کے بعد بھی میں شروع نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ 2-3 اس نشستیں اس کے بارے میں ابھی میرے اوپر قضا ہیں، انشاءاللہ ادا ہوں گے کسی وقت۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لوگوں کی اکثریت پر اللہ کا فرمان چسپاں ہو چکا ہے، اللہ کا قانون چسپاں ہو چکا ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں سے قانون مہلت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نے ڈرانا ضرور ہے، لیکن سن لیں، مشرکین مکہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بعد میں آنے والی تا قیامت تک انسانیت اس کے اندر شامل ہے کہ لوگوں کی اکثریت پر اللہ کا قانون چسپاں ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ قانون کیا چسپاں ہو چکا ہے؟ قانون یہی، اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، انبیاء اور رسول کو۔ قوم جان کر بھی جب نہیں مانتی تو پھر ہر قوم کی، ہر فرد کی ایک مہلت عمل ہے اللہ کے ہاں، وہ اپنی اختتام کو پہنچتی ہے۔ جب اختتام کو پہنچتی ہے، بندہ زندہ تو رہتا ہے لیکن اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ زندہ رہتے ہوئے، ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اس دل دماغ اور حواس سے کام لینے کے باوجود بندہ سچ کو قبول نہیں کرتا۔ ہر وہ گمراہی کو قبول کر لے گا، نہیں کرے گا تو سچ کو نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے اس پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، اور مہر اس کی شامت اعمال کی بنیاد پہ لگتی ہے کہ اللہ نے جو اسے مہلت دی تھی اس پہ اس نے کام نہیں لیا۔ امتحان گاہ میں آپ کو 3 گھنٹے ملتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد چاہے آپ پوری مال روڈ بلاک کر دیں، آپ کو کوئی وقت نہیں ملتا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ نے مہلت دے رکھی ہے۔ بظاہر مہلت مرنے تک ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے مرنے سے پہلے کہیں اس کی مہلت ختم تو نہیں ہوئی۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اللہ مرنے سے پہلے بھی مہلت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کی مہلت ختم ہو گئی تھی، بڑے بڑے سرداران مکہ کی مہلت ختم ہو گئی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، میرے نبی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان لوگوں کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں مرنے تک ابھی مرے نہیں، بڑا وقت ہے، کل توبہ کر لیں گے، اس سے ڈریں۔ یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے لوگوں کے اندر۔ بظاہر واقعی موت تک، غرغرے تک، اسرائیل علیہ السلام کا نمائندہ دیکھنے سے پہلے تک بظاہر ہے، اور ہو بھی سکتا ہے بہت سے لوگوں کے حق میں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے ابھی بندہ مرا نہیں ہوتا، جیوندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور بڑی سرداری کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے جرگوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس پر مہر جباریت لگ چکی ہوتی ہے۔ پھر اس کو زمینی حقیقتیں نظر آتی ہیں، نام نہاد نظر نہیں آتی، تو خدائی حقیقتیں اس کو نظر نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ، یہی ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ لا الہ الا اللہ۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، یہ وہی آیت ہے جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں۔
ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں۔ کیوں؟ اپنی گردن میں انہوں نے اللہ کی غلامی کا توق نہیں ڈالا۔ بندہ اللہ کا غلام بن جائے، اللہ ہر غلامی سے بندے کو آزاد کر دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کی غلامی سے باہر نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی غلامی کا توق اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ سنیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یہ جو ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں۔ توق بھائی باقاعدہ لوہے کے پیتل کے توق تو نہیں ڈلے ہوئے تھے نا، تکبر کا توق، ہٹ درمی کا توق، آبائی رسوم و رواج پر عمل کرنے کا توق، کافرانہ قوانین بنانے اور اس پر عمل کرنے کا توق۔ پسند نہ آئے تو اسلام کا قانون پسند نہ آئے، دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، یہ قانون اسے پسند نہ آئے بلکہ وہ اسلام کی سزاؤں کو وہ وحشیانہ قرار دے، اسے پسند آئے تو انسان کا بنایا ہوا قانون پسند آئے، یہ غلامی کا توق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کسی مجتہد کا اجتہاد ہوتا تو میں اس منبر پہ بات نہ کرتا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک اس کا توڑا جائے گا، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا اس کا۔ لا الہ الا اللہ۔ زخم کے بدلے میں زخم لگائے جائیں گے اس کو، والجروح قصاص۔ اب یہ اللہ کی غلامی کا توق بندہ اپنے نہیں ڈالتا، اللہ کی غلامی کا توق پھر توق نہیں رہتا، پھر بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب بندہ اللہ کی غلامی میں نہیں آتا، اللہ ہر چیز کی غلامی کا توق اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ ہوا و ہوس کا توق، بندے کو پھر زنا اچھا لگتا ہے، نکاح اچھا نہیں لگتا۔ ایسے لوگ ہیں نا معاشرے میں، شادی نہیں کرتے ہی نہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ کیسی بڑی بڑی باتیں ہوئیں، ملک پیک ملتا ہے تو بھینس رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہی تو ہے کہ بندہ نکاح نہیں کرتا لیکن زنا پہ زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے کو پتا ہے کہ یہ باتیں میری بیٹی بھی سن رہی ہے، میری ماں بھی سن رہی ہے، میری بہن بھی سن رہی ہے، پھر وہ جو اس نے پیچے اپنی جوانی میں لڑائے ہوتے ہیں وہ سب کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے شرم و حیا نہیں آتی، سننے والوں میں میری ماں بھی ہو سکتی ہے، میری جوان بیٹی کنواری بیٹی بھی سن رہی ہے میرے اس پروگرام کو، جو میں نے جوانی میں پیچے لڑائے تھے یا لڑا رہا ہوں سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج تو گناہ ہے کبیرہ کو قابل رشک بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کپلز کو لایا جاتا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اچھا جی آپ کی پینگیں کیسی بڑی تھیں، وہ اپنے جو پیچے انہوں نے لڑائے ہوتے ہیں وہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، سننے والے مائیں ہوتی ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، کلیپنگ ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہوا و ہوس کا توق جو بندے کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ اس کو اپنی عزت جاتی بھی نظر نہیں آتی۔ اس آیت پہ جتنا غور کرتے چلے جائیں آپ یہیں بیٹھے رہیں گے، آگے جانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ یہ وہی ہے جو مہلت عمل سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں۔ وہ توق بھی کیسا، کوئی ایک توق نہیں ہے کہ یہاں ایک توق ڈال دیں تو آپ گردن ایسے ایسے ہلائیں، وہ تکبر کا توق ہے، ہٹ درمی کا توق ہے، ہوا و ہوس کا توق ہے، ہر چیز کے توق ہیں۔ اعناقہم اغلالا، اغلال توقوں کو کہتے ہیں، جمع کا لفظ ہے۔ فہی الی الاذقان، یہ توق ان کی ٹھوریوں تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ ایسے پکڑ لیں تو آپ ایسے ایسے نہیں ہو سکتے، میں ایسے ایسے اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں نے صرف یہاں انگلی رکھی ہے، یہ توق یہاں تک آیا تو پھر یہ ہل بھی نہیں سکتی۔ کا فہی الی الاذقان، یہ توق ان کی ٹھوریوں تک پہنچ چکے ہیں۔ فہم مقمحون، اب سر اٹھائے کھڑے ہیں، نہ ادھر نہ اوپر، نیچے ان کی نظر ہی نہیں جاتی، حق پہ ان کی نظر جا ہی نہیں سکتی، بس سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ کسی تشبیہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہماری گردن میں بھی کوئی نہ کوئی توق ضرور ہوتا ہے، ہماری گردن میں برادری کا توق ہوتا ہے، برادری کی وجہ سے ہم انصاف نہیں کرتے۔
برادری کی وجہ سے ہم اسلام پہ نہیں چلتے، برادری کی وجہ سے غیر شرعی رسومات میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ ہماری گردن میں اپنی ایسوسیشن کا طوق ہوتا ہے، ہم جس سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں اس کی کوئی بات نہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ خلاف اسلام ہو۔ پتہ ہے آج نہ کریں گے کل فیور نہیں ملے گی، یہ طوق ہے، گردنوں میں طوق ہے۔ بس لوگ خوش ہو جائیں میری تقریر سے، واہ واہ کریں، کوئی بھی میری تقریر پہ انگلی رکھنے والا نہ ہو، بس سب خوش ہو کے جائیں۔ یہ منافقت کا طوق ہے، جس سے سارے خوش ہو جائیں وہ منافق ہوتا ہے، منافق۔ اگر سب خوش ہو جائیں یہ کمال ہوتا، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ کمال اللہ میرے نبی کو عطا کرتے ہیں۔ سب خوش ہو جائیں کوئی مخالف نہ ہو، یہ کمال ہوتا، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ کمال ہمارے نبی کو عطا ہوتا۔ یہ کمال نہیں زوال ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ زوال ہمارے نبی کو الحمدللہ ملا نہیں ہے۔ یہ کمال نہیں زوال ہے، ہر بندہ اس سے خوش ہو جی۔ حضرت تو دل آزاری کی بات ہی نہیں کرتے، حضرت کی باتیں اتنی میٹھی ہوتی کہ حضرت کو خود ہی کھا کے ہضم کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حق کی بات کریں، کوئی آپ کو گالی نہ دے۔ ہاں جن کو سمجھ آ جائے وہ پھر آپ کے جوتے بھی سیدھے کریں گے، جن کو سمجھ نہ آ جائے وہ جوتے ماریں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ یہ بھی ہر ایک اپنے شعبے کے مطابق اپنے زندگی کے دائرے میں دیکھے اس کی گردن میں کون سی غلامی کا طوق ہے، اسے پتہ چل جائے گا۔ ایک کلرک ہے، ایک آفیسر ہے، ایک امام مسجد ہے، ایک خطیب ہے، ایک وکیل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کی گردن میں کون سی غلامی کا طوق ہے۔ ایک صاحبہ گاڑی خریدنے گئیں، بچے کو شاید بڑی گاڑی پسند تھی، پیسے کم تھے، کہا ٹھیک ہے مجھے ایک ہفتے کی مہلت دے دیں، بچے کو گاڑی پسند آئی ہے یا ہم نے یہ لینی ہے۔ کہا جی اس وقت تک کیسے بندوبست ہوں گے؟ کہا بس 1-2 آپریشن میں کر لوں گی۔ سمجھ آئی بات کی؟ آج کل تو جس کا آپریشن نہیں ہوتا اس کو بھی، خصوصاً خواتین کے اندر یہ بہت ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بس اس کو لٹا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے یار اس کا آپریشن رسکی ہے، یہ رسک پر ہے، اس کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس نے آپریشن کرنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے کرنا ہے۔ بچانے والا تو اللہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچانے والا اللہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اوپر 3 منزلہ عمارت سے دھکا دے دیں؟ توکل کیا ہے، تدبیر کیا ہے؟ ٹھیک ہے تقدیر آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن تدبیر اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ یہ طوق ہے، ہر بندہ صحافی اپنے طوق کو دیکھے، اس کی گردن میں کس کا طوق ہے، کس میاں جی کا طوق ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ کہاں سے اس کو پیسہ مل رہا ہے؟ کل تک اس کا ایک کالم 2 روپے میں نہیں چھپتا تھا، آج اس کی جائیداد حساب سے باہر ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سب کا حساب لینے والے، عدلیہ کو بھی معاف نہ کرنے والے، ان کا اپنا کوئی احتساب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سب ان سے ڈرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا۔ وقت بھی ختم ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، ورنہ میری تو خواہش تھی کہ میں اسی آیت پر بات کرتا چلا جاؤں۔ بہرحال پھر میں آپ سے تکرار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اس آیت کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا مخاطب میں ہوں، پھر آپ ہیں، میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے کہ اس کی گردن میں کس کی غلامی کا طوق ہے۔ بس اللہ کا ہے شکر ادا کریں، اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی ہے تو پھر فکر کریں، اس غلامی کے طوق کو کاٹ کے باہر کریں۔ جس طرح طوق آتے جائیں گے بندے کی طبیعت میں کمینگی اور خساست آتی چلی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی قانون مہلت کے بعد۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا۔ ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے، آڑ بنا دی ہے۔ وہ کوئی اینٹ بجری کی چونے کی دیوار نہیں ہے جس میں میرا اور آپ کا سریہ لگے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ اینٹ بجری چونے کی دیوار نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا۔ ہم نے ان کی آگے بھی دیوار آڑ بنا دی ہے، دیوار کھڑی کر دی ہے۔
اب ان کو مستقبل کے بھیانک نتائج نظر نہیں آتے کہ ان اعمال کے بھیانک نتائج مستقبل میں کیا ہوں گے، یہ نتیجے سے بالکل بے خبر ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کی پیٹھ کے پیچھے بھی آڑ رکھ دی ہے، دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کو ماضی کے عبرتناک انجام نظر نہیں آتے ہیں کہ گزشتہ امتیں کس طرح تباہال ہوئیں، عروج کے آسمان پہ پہنچ کے تحت الثری میں جا پہنچیں، انہیں نظر نہیں آ رہا، یہ انجام سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آڑ کھڑی کر دی، اب انہیں ماضی نظر نہیں آتا۔ یار دیکھ تو رہے ہیں، سوچ تو رہے ہیں کہ نہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے ڈھانک دیا ہے، ہم نے اوپر سے ڈھانک دیا ہے، نہ دل، دماغ، حواس، عقل، شعور، وجدان، 5 حصے یا 6 سینس جو بھی ہے، سب کچھ اوپر سے ہم نے ڈھانک کے رکھ دیا۔ اب انہیں کچھ نہیں سوچتا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، سوچتا ہے تو یہی سوچتا ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، ان کمبختوں کے حق میں یہ بات برابر ہے میرے نبی، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کہا گیا ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہا گیا، کیوں؟ جو ڈرا رہا ہے اسے تو فائدہ ہوگا، اسے تو اس کی تبلیغ کا اجر ملے گا۔ کہا جا رہا ہے ان کے حق میں ہے، ان کمبختوں کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں کیونکہ مہر لگ چکی ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو حق کی پیروی کی صلاحیت جس کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کی صلاحیت من جانب اللہ سلب کر لی گئی ہے، شامت اعمال کی وجہ سے مہر لگ گئی ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے۔ اب دوسری قسم یہاں ذکر ہو رہی ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جن کی توفیق ابھی من جانب اللہ سلب نہیں ہوئی، جن کی مہلت عمل اپنے اختتام کو نہیں پہنچی، آپ صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں، امکانات ہیں کہ وہ ڈر جائیں۔ اور تیسری قسم آپ کن کو ڈرا سکتے ہیں؟ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار رحمان سے ڈرتا رہتا ہے، اسے پتہ ہے رحمان ہے، رحمت اس پر ختم ہے، پھر بھی اس کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا خشی اللہ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہاں یہ کہا وہ رحمان سے ڈرتا ہے۔ رحمان جس پر رحمت ختم ہے، رحمان وہ جس نے خود رحمت پیدا کی ہے، یہی وجہ ہے نبی رحمت للعالمین ہونے کے باوجود رحمان نہیں ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے لیکن رحمان نہیں ہے۔ رحمان وہ ہستی جس نے خود رحمت پیدا کی ہے، جو رحمت کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے یاد دلایا قرآن کریم میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی آپ جو اپنی امت پر رحم دل ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے رحم دل ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک جن کی صلاحیت سلب کر لی گئی، ایک جن کی صلاحیت موجود ہے، اور تیسرے وہ لوگ جو صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان ہو چکے ہیں، اب رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اردو تفاسیر میں یہ 3 اقسام تسلسل کے ساتھ نہیں ملیں گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ بالغیب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، آپ ان لوگوں کو جن کے اندر صلاحیت موجود ہے اور جو صلاحیت کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان ہو چکے ہیں، ان دونوں کو آپ بشارت دے دیں اجر کریم کی، مغفرت کی۔ ارے آج جاؤ بھئی، اب ہم کس طرح دیکھیں، ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ اس کی صلاحیت سلب ہو چکی ہے، اس کی صلاحیت موجود ہے؟ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نبی کو کہا گیا ہجوم میں گھس جائیں، مجمع میں چلے جائیں، چھانٹ چھانٹ کر لوگوں کو الگ کرتے چلے جائیں، محنت کرتے چلے جائیں، جس کی ہر درمی واضح ہو جائے اس پر توجہ چھوڑ کے جو توجہ سے سن رہے ہیں ان کی طرف اپنی نظر منتقل کر لیں،
ان میں سے جو آپ کے ایمان، آپ کی دعوت ایمان کو قبول کر رہے ہیں، انہیں چھانی میں چھانٹ کے الگ کرتے چلے جائیں۔ یہ نبی کا کام ہے اور یہ نبی کے ورثاء کا کام ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو مولوی، ملا، عالم دین نہ کہے۔ یہ ملا بڑا باعزت لفظ ہے، یہ تو برا ہو انگریز نے اس سے آ کر اس کو خراب کر دیا ہے، اور یہ بھی صرف اس پنجاب کے ایریے میں خراب ہے، ورنہ اس سے آگے بھی یہ لفظ خراب نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ملا رومی، ملا جامی، نہیں دیکھتے آپ ملا کے لفظ کو؟ مولویوں میں جو بہت بڑا عالم دین ہوتا تھا اس کو ملا کہتے تھے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا عرصے دراز پہلے، مجھے کہنے لگے آپ مولوی نہیں، آپ عالم ہیں۔ میں کہا نہیں، اللہ مجھے ملا بننے کی توفیق دے، اللہ مجھے مولوی بننے کی توفیق دے۔ آج آپ نے مولوی کے لفظ کو گالی بنا دیا، کل آپ عالم دین کے لفظ کو گالی بنا دیں گے، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے بتائیں نا، پھر میرے لیے آپ کوئی تیسرا لفظ ایجاد کر لیں۔ کیا ہوا کے رخ پہ چلنا ہے؟ کیا دنیا اور اس کی دنیا دنی سے مرعوب ہونا ہے؟ اچھے اچھے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے کوئی اور دم چھم لگا دیتے ہیں، یہ ہم سے کام نہیں ہوتا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ آخری آیت، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ یہاں تک ساری قانون مہلت کا ذکر تھا، سارا۔ جنہوں نے قانون مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، جو مرضی کرو، جاؤ گے کہاں بھائی؟ جاؤ گے کہاں؟ کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہماری ذرا لامحدود قدرت پہ نظر ڈالو، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو لوگ کام کر کے آگے بیچ چکے ہیں ان کو ہم لکھ چکے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور اس کام کے جو اثرات بھی پڑ رہے ہیں ان کو بھی ہم لکھتے جا رہے ہیں، چاہے بندہ مر چکا ہے۔ بڑی خطرناک آیت ہے یہ۔ اللہ صرف برے اعمال نہیں لکھتا بندوں کے، برے اعمال کے ساتھ اعمال کے اثرات جو صدیوں تک پھیلے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی لکھتے چلے جاتے ہیں۔ بندہ مر کھپ چکا ہوتا ہے اور نسلیں اس سے تباہ ہو رہی ہیں، معاشرہ اس سے تباہ ہو رہے ہیں، ریاستوں کی ریاستیں اس فلسفی، اس دانشور کے خیالات پہ عمل کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہیں۔ قبر میں اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اللہ لکھتے جا رہے ہیں۔ بندہ مر کھپ گیا، اللہ کی راہ میں مسجد بنا گیا، اللہ کی راہ میں مدارس بنا گیا، اللہ کی راہ میں فلاحی ادارے بنا گیا، بشرط کہ مومن ہو۔ کھپ گیا، اس سے نسلوں کی نسلیں فائدہ اٹھاتی جا رہی ہیں، اللہ اس کے قبر کو روشن سے روشن تر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ لا الہ الا اللہ۔ بھئی کیسے؟ کہ ہماری قدرت دیکھو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز لوح محفوظ میں ہم نے لکھ رکھی ہے، کوئی چیز ہمارے گھیرے سے باہر نہیں، بلکہ امام مبین کا زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے، فی امام مبین، ہر چیز ہمارے علم میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس سے مراد علم الہی لیا گیا، اللہ کی لامحدود قدرت۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ کی اس لامحدود قدرت پہ نظر چلی جائے، بندے سے گناہ ہو تو کیسے ہو تو کیسے ہو۔ اللہ اپنی لامحدود قدرت کو صرف اس لیے پیش نہیں کر رہے کہ بندہ اللہ کی بادشاہت کو مان لے، اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے، نہیں، اللہ اس لامحدود قدرت کو اس لیے پیش کر رہے ہیں بندہ لامحدود قدرت کے سامنے سرنگوں ہو جائے، باز آ جائے اپنی فرعونیت سے، اپنی بدکاریوں سے، اور اس میں باز آنے والے کا فائدہ ہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی، دین کی سمجھ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا کرے، پھر اس سمجھ پہ عمل کی توفیق عطا کرے، پھر اس عمل کو، اس سمجھ کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسولہ الکریم۔